ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. اس وقت ساری دنیا اور ان دنیا کے ممالک کے اندر ہمارا ملک افراتفری کا شکار ہے. یہ افراتفری معاشی اعتبار سے بھی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت عطا کی ہے ان کو بھی مستقبل کے فکر و اندیشے ہر وقت پریشانی سے دوچار کیے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی، اس کا مال و دولت بڑھ جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، مستقبل میں آنے والے جو حالات اور معاملات ہوں اس کے لیے بھی اس کے پاس کچھ سرمایہ، کچھ مال و دولت موجود ہو، تاکہ جب بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس وقت اس کو بے بسی یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے معاملات کو خود ہی حل کر سکتا ہو. انہی وجوہات کی بنا پر ہم میں سے ہر شخص جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذریعہ دیا ہے، جو بھی پیشہ دیا ہے، چاہے وہ نوکری میں کرتا ہو، چاہے وہ کاروبار کرتا ہو، وہ اپنی اس روزی کو، اس انکم کو بڑھانے کی مستقل کوشش میں لگا ہوا ہے اور لگا رہتا ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ المال للہ، مال اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ جس کو چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کھول سکتے ہیں. اسی لیے جس طرح ہم دنیا کے اندر مادی اعتبار سے یا ظاہری اعتبار سے اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی زیادہ فائدہ مند وہ طریقے ہیں آمدنی کو بڑھانے کے جو دین نے ہم کو دیے ہیں.
اور جو طریقے دین نے ہم کو دیے ہیں وہ طریقے نہ صرف ہماری دنیا کی آمدنی کو بڑھاتے ہیں بلکہ اس آمدنی کو بڑھانے کے ساتھ انسان کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور وہ طریقے مادی اور ظاہری طریقے نہیں ہیں، وہ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ ایسے طریقے بیان کروں گا کہ جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا وہ ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ لیکن آج بجائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہمارا زیادہ تر وقت شکووں میں گزر جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمارے یہ مسائل ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی چیزوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم کو بیٹھے بٹھائے ملتی ہیں، جس کے لیے نہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، نہ تقدوت کرنی پڑتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں آزماتے ہیں تو ان آزمائش کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنے کے بجائے، صبر کرنے کے بجائے ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اگر میں آپ سے یعنی مسلمانوں سے سوال کروں کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے، تو ایک مسلمان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ اور اس ایمان کی نعمت پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی؟ اللہ تعالیٰ تو اس ایمان کی نعمت پر کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو گے تو آسمان سے بھی تمہارے لیے رزق برسے گا اور زمین بھی تمہارے لیے رزق کھول دے گی۔ لیکن آج اس پاکستان میں جس کو اللہ تعالیٰ سے ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر حاصل کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس وعدے کو بھی بھول گئے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اور اس نعمت کو بھی بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک معجزے کے طور پہ ہمیں دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر یہ ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النحل کے اندر یہ آیت اتاری وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتے ہیں، قریۃً، ایک بستی کی، آمنةً مطمئنةً، اس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، یأتیہا رزقها رغداً من کل مکان، اور اس بستی کے اندر رزق ہر طرف سے چل کر آتا تھا۔ ہم دنیا کے ان ممالک میں سے ہیں جو اپنا رزق خود پیدا کرتے تھے، جو چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، جو چاول ایکسپورٹ کرتے تھے، جو پھل ایکسپورٹ کرتے تھے، جو کپاس ایکسپورٹ کرتے تھے، اپنا لباس بھی ہم خود پیدا کرنے کے قابل تھے۔ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اور پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ اور میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ آج ہماری ایمان کا کیا حال ہے، آج ہمارا اللہ تعالیٰ سے تقوی کا کیا حال ہے، آج ہمارے معاملات کا کیا حال ہے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں اور روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور روز اس کو بھگتتے ہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی معاہدہ کرتے وقت، کوئی بات کرتے وقت سکون میں نہیں ہوتا، اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کب پیچھے سے ایک چھورا گھوپا جائے گا اور میری جیب سے پیسے کھینچ لیے جائیں گے، میرے ساتھ فراڈ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معاملہ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج اگر ہم کسی غیر مسلم سے، کسی گورے سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم سکون میں ہوتے ہیں، جو کہہ رہا ہے ویسا بھیج دے گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو پھر ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا۔ آج ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم چاول بھی امپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم آٹے کی شارٹیج میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ چیزیں کہاں پہنچ گئی ہیں؟ آج کپاس بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں کسی بھی لیول کے اوپر استحکام نہیں ہے۔ ہم بین الاقوامی طور پہ بھی تنہا ہیں، اپنے ملک کے اندر بھی تنہا ہیں، اپنے شہر کے اندر بھی تنہا ہیں، کسی کے پاس جا کر کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی سن نہیں سکتا، بے بس ہیں۔ اس ملک کے اندر جو ہمارا اپنا ملک ہے، اس شہر کے اندر جو ہمارا اپنا شہر ہے، اس محلے کے اندر جو ہمارا اپنا محلہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ تو ہے اللہ کا شکر، لیکن ہم نے اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی معاملات کرتے ہیں تو ہماری زبان سے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلتے، ہم اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بیوی شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، شوہر بیوی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، محلے والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی فرمایا من صنع الیہ معروفا، اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، اچھا کام کرے، فقال لفاعلہ، تو تم اس کام کے کرنے والے کو کہو جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ لیکن ہم کسی کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، عجیب ہے مومن کا معاملہ، ولیس ذاک الا لاحد الا للمؤمن، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیا معاملہ؟ ان اصابت سراء، جب اس پہ کوئی خوشی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آج اللہ کا شکر ہے ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں۔ آج کل کووڈ کی بیماری ہے، ذرا معلوم تو کیجئے کہ آکسیجن کی ایک کلو آکسیجن کی کیا قیمت ہے، اور جس کو نہ ملے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں روپے کیوں نہ رکھا ہو۔ اور یہ آکسیجن روز سینکڑوں کلو ہم فری فنڈ میں لیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ ہے صلہ رحمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب الیہ یبسط رزقہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے رزق کو وسیع کر دیا جائے، وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو وہ رشتے جن سے ہمارا خون کا تعلق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ